کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ بنایا اور نہ صائبہ بنایا اور نہ وسیلہ بنایا اور نہ حام بنایا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یفترون علی اللہ الکذب، اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تہمت باندھتے ہیں، واکثرهم لا یعقلون، اور ان میں سے اکثر لوگ بے سمجھ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام چیزوں کو حلال نہ کرو یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ اے ایمان والو، تم حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام مت کر لیا کرو۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیزیں بیان فرما رہے ہیں جو کفار و مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لیا تھا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ نے بحیرہ نہیں بنایا۔ بحیرہ اس جانور کو کہتے ہیں جس جانور کا دودھ نکال کر خالص بتوں کے نام پر رکھ دیا جاتا تھا، اس جانور کے دودھ کو کوئی استعمال نہیں کرتا تھا۔ جیسا کہ آج کل کھانا وغیرہ تیار کرتے ہیں، تیار کرنے کے بعد یعنی تھوڑا سا کھانا نکالتے ہیں یا تھوڑا سا میٹھا نکالتے ہیں، اب یہ تبرک کے طور پر اس کے اوپر فاتحہ دلواتے ہیں تو اسے الگ مخصوص طور پر الگ رکھ دیتے ہیں نیاز کے طور پر۔ تو اسی طرح اس زمانے کے اندر لوگ جب بت پرستی کرتے تھے، زیادہ کرتے تھے، تو ایسی صورت میں جانور کا دودھ نکال کر خالص بتوں کے نام رکھ دیتے تھے، کوئی ان کو استعمال نہیں کرتا تھا۔ تو اسے بولتے ہیں بحیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نہیں فرمایا کہ تم اس طرح جانوروں کے دودھ اپنے بتوں کے نام پر خاص کر لیا کرو۔ اور اسی طرح ولا صائبۃ، اللہ نے نہ صائبہ بنایا۔ صائبہ کہتے ہیں وہ جانور جس کو چھوڑ دیا گیا ہو اور اس کو اپنے بت کے نام پر رکھ دیا گیا ہو، جیسا کہ آج کل ہمارے ہندوستان کے اندر گائے وغیرہ پھرتی رہتی ہیں، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ کسی کے دکان پر آ کر کھا لیں تو سمجھو کہ اسے تبرک سمجھا جاتا ہے۔ آج کل غیر مسلم حضرات جن کو آ کر کیا اس کو اپنا ماتا سمجھتے ہیں، اس کو اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ جانور گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر اس طرح پھرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صائبہ اللہ نے نہیں بنایا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، کسی جانور کو خرید کر کسی نبی کے نام پر بھی چھوڑ دینا، کسی ولی کے نام پر بھی چھوڑ دینا، یہ گویا کھلا کفر اور شرک ہے۔ جس طرح آج کل کے کفار لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی گایوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو اپنی ماتا سمجھ کر نہ اس کا دودھ استعمال کرتے ہیں، نہ اس پر سواری کا کام لیتے ہیں، بلکہ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، اسے بولتے ہیں صائبہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ولا صائبۃ، اللہ نے نہ کوئی صائبہ بنایا ہے۔ ولا وسیلۃ، نہ اللہ نے وسیلہ بنایا ہے۔ وسیلہ کہتے ہیں اس اونٹنی کو جو اونٹنی مادہ بچے جنتی ہو، مادہ اونٹنیاں جنتی ہو، نر اونٹنیاں نہ جنتی ہو، تو سمجھو کہ کفار و مشرکین ایام جاہلیت کے اندر ایسی اونٹنی کو اپنے بتوں کے نام کر دیتے تھے جو صرف مادہ کو جنتی تھی اور نر کو نہیں جنتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ وسیلہ کو بنایا، اس طرح بھی کوئی آ کر کیا ہے، اللہ نے نہیں فرمایا۔ ولا حامد، نہ اللہ نے حام بنایا۔ حام اس جانور کو کہتے ہیں، اس نر جانور کو کہتے ہیں جو کئی مرتبہ دوسرے جانوروں سے جفتی کر لیا ہو۔ مثال کے طور پر ایک اونٹ ہے، اونٹنی سے 5-10 مرتبہ جفتی کر لیا ہو، یا بیل ہے، بیل گائے سے جفتی کر لیا ہو، یا بکرا ہے، بکری سے جفتی کر لیا ہو، 5-10 مرتبہ اس طرح جفتی کر لیا ہو، تو ایسے نر یعنی جانور کو بھی وہ بتوں کے حوالے کر دیتے تھے۔ اس سے بھی کوئی اس کا گوشت کا، اس کے سواری کا کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، وہ ہمیشہ کے لیے بتوں کا ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کی تردید فرمائی، نہ اللہ نے بحیرہ بنایا، نہ صائبہ بنایا، نہ وسیلہ بنایا، نہ حام بنایا۔ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔
تو میرے بھائیوں اسی لیے کہتے ہیں جو بندہ دنیا کے اندر غلط کام کوئی ایجاد کرتا ہے، غلط کام کوئی بناتا ہے اور لوگ اس غلط کام کے فالو ہو جاتے ہیں، تو سمجھو کہ جتنے لوگ اس کے پیچھے چلیں گے، اس غلط کام کو کریں گے، غلط کام کرنے والے پر اس کا وبال ہوتا رہے گا۔ کوئی آدمی گھر کے اندر کوئی ایسی ٹی وی لا کر رکھ دیا جس کے اندر بچوں سے لے کر بڑے تک اس ٹی وی کو دیکھتے ہیں اور اس کے اندر گندی چیزیں دیکھتے ہیں، تو لانے والے پر وہ وبال ہوتا رہتا ہے۔ جس نے کسی سود کاروبار کا ایجاد کیا اور لوگ اس کے پیچھے چل کر سودی کاروبار میں حصہ لینے لگے، تو ایجاد کرنے والے کو بھی اس کا وبال ہوتا رہے گا اور جو لوگ کام کرتے رہے اس پر بھی اس کا وبال ہوتا رہے گا۔ اسی لیے جو کوئی آدمی برا طریقہ دنیا کے اندر شروع کیا تو جتنے لوگ اس کے فالو ہو کر چلیں گے وہ سارا وبال یعنی ان کے اوپر بھی ہوگا، فالو ہونے والوں پر بھی ہوگا، اور جو شروع کیا ہے اس کے اوپر بھی وہ سارا وبال جاتا رہے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرو۔ کوئی آدمی اس وقت اگر کوئی سنت کو زندہ کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت کو زندہ کرتا ہے، لوگ اس کے پیچھے چلتے رہیں گے، تو سمجھو کہ سنت کو زندہ کرنے والوں کو اس کا سارا ثواب ملتا رہے گا اور زندہ کرنے والوں کو بھی اگر اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اسی لیے اچھے اعمال کرنا چاہیے، برے اعمال سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر ابن عامر، اس کو میں نے دوزخ کے اندر دیکھا کہ وہ اپنی انتڑیوں کو سمیٹ کر، اپنی انتڑیوں کو گھسیٹ کر چل رہا ہے۔ اس نے یعنی بحیرہ کا ایجاد کیا۔ بحیرہ وہی یعنی جس کا دودھ بتوں کے نام پر خاص کر دیا جاتا تھا، تو اس لیے اس کی وجہ سے جتنے کفار مشرکین اس کے پیچھے چلے تو اس کا وبال اس پر ہوتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نے دوزخ کے اندر وہ اپنی انتڑیوں کو سمیٹتے ہوئے گھسیٹتا ہوا چلتا ہوا دیکھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی تھے حضرت اقسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت اقسم سے فرمایا کہ اقسم میں نے عمر ابن لحی کو جہنم کے اندر دیکھا، کہ جہنم کے اندر جلتے ہوئے دیکھا۔ یہ عمر ابن لحی وہ آدمی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شریعت کو بگاڑ دیا تھا، اور وہ آدمی ہے جس نے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام یہ ساری چیزوں کی وہی ایجاد کیا تھا، اور سارے دوزخی، اور وہ بھی تیری شکل کا آدمی ہے، تیری جیسی شکل ہے ویسی اس کی شکل ہے، عمر ابن لحی کی، اور اس کی انتڑیوں کی بدبو سے دوزخیوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو حضرت اقسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری شکل کا آدمی ہے، آپ فرما رہے کیا اس کی وجہ سے مجھے کوئی نقصان پہنچے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اقسم آپ تو مومن ہے، وہ کافر تھا۔ تو میرا حال میرے بھائیو اسی لیے دنیا کے اندر جتنے لوگ بدعات ایجاد کرتے ہیں، شرک ایجاد کرتے ہیں، اور چلنے والے اس کے پیچھے جاتے رہتے ہیں، لیکن ایجاد کرنے والوں کو اس کا وبال ہوتا رہے گا۔ 11ویں شریف ہے، فاتحہ خوانی ہے، رجب کے اندر جو طرح طرح کے رسومات ہے، اور مردوں کی عید ہے مثال کے طور پر، یہ جس آدمی نے ان چیزوں کو ایجاد کیا جس کے اندر شریعت کے اندر کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے، تو سمجھو کہ اس کے پیچھے چلنے والوں کو اس کا وبال بھی ہوگا، اور جو ایجاد کیا اس کے اوپر بھی وہ وبال ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائیو یعنی شریعت پر صحیح چلنا چاہیے، جو شریعت پر صحیح چل رہے ہیں ان کے فالو ہونا چاہیے، ورنہ ہم نے آخر کیا ہے آگے آیت آئے گی کہ اس کا وبال کیا ہو سکتا ہے۔ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ بے سمجھ ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اور رسول کی طرف آؤ، تو قالوا کہنے لگتے ہیں حسبنا، ہمیں کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، وہی چیزیں ہمارے لیے کافی ہے، ہم نے اپنے باپ دادا جیسے کرتے تھے ویسا ہم کر رہے ہیں۔
آپ کی قرآن کی طرف، آپ کے رسول کی طرف، اللہ کی طرف نہیں آتے ہم لوگ. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ کہ ان کے باپ دادا کچھ نہیں جانتے تھے، کسی چیز کا علم ان کے پاس نہیں تھا، ولا یہتدون، اور نہ یہ وہ ہدایت یافتہ تھے. تو میرے بھائی آج کل بھی لوگ بولتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا پر چل رہے ہیں، پرانے لوگوں سے چل رہے ہیں. پرانے لوگ نہیں، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی طرف دعوت دے رہے ہیں. آؤ قرآن کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف. جتنے لوگ بدعات اور خرافات کر رہے ہیں، رسم و رواج کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، تو سمجھو کہ ان سے سوال کریں کہ بھئی یہ کہاں سے ہے؟ ہرگز قیامت تک ان تو یعنی جواب نہیں ملے گا. وہ کہیں گے نہیں ہمارے بڑے کرنے کو آتے ہیں، جس طرح کفار و مشرکین کہتے تھے قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہمارے باپ دادا جیسے آ کر کے ہم نے پایا ویسا ہم لوگ کر رہے ہیں. حالانکہ نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی علم تھا، نہ وہ ہدایت یافتہ تھے. تو بہرحال میرے بھائیوں، اسی لیے کہتے ہیں کہ باپ داداؤں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، بلکہ قرآن کے پیچھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا چاہیے. اور بعض لوگ اس آیت کو رکھ کر تقلید جسے کہتے ہیں، یعنی کسی آدمی پر بھروسہ کرنا کہ یہ آدمی ہمیں صحیح مسئلہ بتائے گا، یہ آدمی ہمیں صحیح رہنمائی کرے گا، اسے بولتے ہیں تقلید. شریعت کے اندر تقلید کا مقام یہ ہے کہ تقلید کرنا جائز ہے، بلکہ بعض اوقات میں تقلید کرنا واجب ہو جاتا ہے. بعض لوگ ان آیت کو رکھ کر جو لوگ تقلید کر رہے ہیں ان کو مشرک کہتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے لقبوں میں سے پکار رہے ہیں، اور یہی آیت پیش کرتے ہیں. میرے بھائیو، دو طرح کی تقلید ہے، ایک تقلید حرام ہے، ایک تقلید جائز ہے. کون سی تقلید حرام ہے؟ اگر کسی امام کا قول یا کسی آدمی کا قول قرآن کے مقابل ہو جائے یا حدیث رسول کے مقابل ہو جائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے مقابل میں آ جائے، تو سمجھو کہ یہ تقلید سب کے نزدیک حرام ہے. احناف کے نزدیک بھی، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی، شافعی کے نزدیک بھی، احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی، سب کے نزدیک حرام ہے. ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہو جو نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث رسول کے اندر ہو، نہ صحابہ کی زندگی میں وہ چیز ملتی ہو، لیکن ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ وہ تقلید کرنا جائز بلکہ واجب ہو جاتا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر آج کل کرونا آیا تھا، ماسک لگا کر نماز پڑھنا نہ قرآن کے اندر ہے، نہ حدیث رسول کے اندر ہے، نہ صحابہ کی زندگی میں یہ چیزیں ملتی ہیں. تو پھر مرد کے لیے چہرے کا ڈھانکنا جائز نہیں ہے نماز کے اندر. تو اب ایسی مجبوری آ گئی تو آپ کس کا سہارا لیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی ہمیں اماموں کے پیچھے نہیں چلیں گے، ہم فلاں کے پیچھے نہیں چلیں گے. تو اب اس کا مسئلہ بتائیے آپ قرآن سے اور حدیث کے سے. اسی لیے میرے بھائیوں، وہ لوگوں کو اگر کیا سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن مجید کے اندر اس کی دلیل یہ فرمائی وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی کرو ان لوگوں کی جو لوگ یعنی میری طرف رجوع ہوتے ہو. من اناب الی، ایک دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھ کر عمل کرو اگر تم نہیں جانتے ہو. اہل ذکر سے مراد فقہا ہے، علم رکھنے والے. تو اب یہ مسئلہ آ گیا تو اب کیسے آ کر کیا ہے اس کو اگر جائز قرار دیں گے، جبکہ بہت پوری مسجدوں کے اندر ماسک لگا کر نماز پڑھا گیا. نہ قرآن کے اندر یہ مسئلہ ملتا ہے، نہ حدیث کے اندر مسئلہ ملتا ہے، نہ صحابہ کے اندر یہ مسئلہ ملتا ہے. تو پتہ چلا کہ ایسے مسائل نہ قرآن کے اندر موجود ہو، نہ حدیث رسول کے اندر موجود ہو، نہ اگر کیا ہے صحابہ کے اندر موجود ہو، تو ایسی صورت میں اجتہاد کرنا ضروری بن جاتا ہے. اسی لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گورنر بنا کر بھیجا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ معاذ آپ کے پاس کوئی ایسا مسئلہ آ جائے آپ کسے رکھ کر فیصلہ کریں گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سب سے پہلے میں قرآن کی طرف دیکھوں گا،
قرآن میں اگر وہ چیز مل جاتی ہے تو قرآن کے مطابق فیصلہ کر دوں گا. تو اللہ کے نبی نے پوچھ لیا کہ اگر قرآن میں نہ پاؤ گے تو کس سے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ حدیث رسول کے اندر دیکھوں گا, آپ کی زندگی کو دیکھوں گا, اگر آپ کی زندگی میں پائی جاتی ہے وہ چیز تو آپ کے مطابق فیصلہ کر دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث رسول کے اندر بھی موجود ہے تو کس کے مطابق آپ فیصلہ کریں گے؟ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اجتہد برأیی, میں اپنے رائے سے اگر کیا ہے اجتہاد کر کے فیصلہ کروں گا. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قاصد بنا کر بھیج رہا ہے, جس قاصد سے اللہ کا رسول راضی ہے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. تو اس لیے میرے بھائیو یعنی فقہا کو اللہ نے امت کے لیے ایک نعمت عطا فرمایا ہے. اگر فقہا نہ ہوتے تو نئے نئے مسائل کون حل کرے گا؟ یہ LIC کا مسئلہ اگر کیا وہ زمانے میں نہیں تھا. آج اگر فقہا نے اگر کیا ہے اس کو رکھ کر LIC حرام کیا ہے, وہ زمانے کے اندر بینکوں کے ذریعے سے لون نہیں لیا جاتا تھا. اگر فقہا نہ ہوتے تو لون اگر کیا ہے, لون کسے بولتے ہیں؟ انٹرسٹ کا نام بدل کر لون رکھ دیا گیا ہے. تو بینکوں کے ذریعے سے جو لون لیا جاتا ہے یا LIC جو جس کے اندر جتنے یعنی پیسہ ڈال کر اس کے ذریعے سے جو حرام پیسہ ملتا ہے, تو سمجھو کہ اگر فقہا نہ ہوتے تو سمجھو کہ نئی نئی چیزیں کون نہ کر کے اجتہاد کر کے مسئلے بتائیں گے. تو اس لیے میرے بھائیو یہ آیت یعنی ان کفار و مشرکین کے بارے میں ہے جو کفار و مشرکین قرآن کو چھوڑ کر حدیث رسول کو چھوڑ کر یہ اتباع کرتے تھے اپنے باپ دادا کی. تو سمجھو کہ یہ تقلید حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر میں نے یہی جو سمجھایا ہے کہ اگر یعنی قرآن اور حدیث اور صحابہ میں وہ چیزیں نہیں ملتے ہیں تو فقہا جو مسائل اجتہاد کر کے نکالتے ہیں تو سمجھو کہ ان کی تقلید کرنا ضروری بن جاتا ہے. تو میرے حال میرے بھائیو اسی لیے یہ آیت آ کر کیا ان کفار مشرکین کے سلسلے میں ہے جو اپنے باپ داداؤں کو فالو کرتے تھے ہر چیز میں. قرآن کے مقابل میں اپنے باپ داداؤں کو فالو کرتے تھے, حدیث رسول کے مقابل میں اپنے باپ دادا کو فالو کرتے تھے. تو سمجھو کہ وہ آ کر کیا ہے وہ جائز نہیں ہے. تو یہ اگر اللہ فرماتے ہیں نہ ان کے پاس علم ہے ان کے باپ داداؤں کے پاس, نہ وہ ہدایت یافتہ ہے. اسی لیے ہمارے مسلمانوں کے اندر جتنی بدعتیں رائج ہیں باپ داداؤں کی طرف, اگر قرآن کے مقابل میں وہ باپ داداؤں کی طرف کی پیروی کر رہے ہیں, حدیث رسول کے مقابل میں اگر باپ داداؤں کی پیروی کر رہے ہیں, صحابہ کے مقابل میں وہ باپ داداؤں کی پیروی کر رہے ہیں, تو سمجھو کہ آخر کیا ہے یہ لوگ راستے سے ہٹ چکے ہیں, گمراہ ہو چکے ہیں. ہمیں چاہیے کہ یعنی قرآن کی طرف, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف, صحابہ کی زندگی کی طرف ہم آئیں گے اور ان سے اگر کیا ہے شریعت سیکھیں گے, ان کے مطابق ہم چلیں گے تو ہم حق پر رہیں گے. اگر ہم ان سے اگر الگ ہو جائیں گے تو سمجھو کہ گمراہ ہو جائیں گے. تو میرا حال میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ قرآن اور حدیث پر کسی بھی حالت میں کوئی بھی آدمی اگر کوئی مسئلہ بتائے تو سمجھو کہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ایسی باتیں پائی جاتی ہو تو عمل کرنا چاہیے, صحابہ کی طرف سے کوئی باتیں پائی جاتی ہو تو عمل کرنا چاہیے. اگر نہیں پائی جاتی ہے, لوگ اگر اس کو ثواب کا نام دے کر چاہے کتنا بھی اچھا کام کر لے تو سمجھو کہ وہ آخر کیا ہے شریعت نہیں ہو سکتا. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح